اسی لیے امام شافعی فرمایا کرتے تھے، جب میں کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیا۔ کیوں؟ ان کے دامن میں قرآن اور حدیث کی آوازیں کے علاوہ کسی اور کی بات ہی نہیں ہوتی، کسی اور کا پیغام ہی نہیں ہوتا، کسی اور ہستی کو یہ آئیڈیل سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر نہیں تو وہ ایک ہستی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دین کی جو بات بھی کہتے ہیں، آسمان والے کا حکم آتا ہے تو مدینے والے کی زبان حرکت کرتی ہے۔ جو اس در سے مل جائے وہ لے لیجئے۔ ان آثار سے واضح ہوا کہ ما انا علیہ واصحابی، یہ لوگ ہیں تو صرف اہل الحدیث ہیں، اور اگر ان کو آج کوئی سینے سے لگا کے دنیا کو حق کی طرف بلا رہا ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے جی آپ کا امام کون ہے، آپ کا مرشد کون ہے، آپ کا رہبر کون ہے؟ میں ان کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظیم ہستی ہیں، دنیا کی آپ کو عام مثال دیتا ہوں تاکہ عظمت مصطفیٰ، عظمت حدیث مصطفیٰ آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ ایک شخص کی دوستی ہوتی ہے ایم پی اے سے، کسی کی دوستی وزیر اعظم سے لگ جاتی ہے۔ اب جس کی دوستی وزیر اعظم سے لگ جائے وہ گاؤں کے کونسلر کو گھاس ڈالے گا؟ سمجھ آئی مثال؟ ارے جس کی گود میں مصطفیٰ کی مبارک احادیث کی دولت آ جائے اسے کسی بابے کے فرامین کی ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، آپ کا امام، آپ کا مرشد، آپ کا قائد کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا مرشد وہ ہے جس کا کلمہ جب تک کوئی نہ پڑھے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔